تو آپ جس طرح سے حقیقت دنیا اور ہمارا رویہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو، بچیوں کو حقیقت دنیا جو سمجھائیے، قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ یہ دنیا کی حقیقت در حقیقت ہے کیا؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو احسن تقویم بنایا۔ بے شک۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین صورت پر اس نے جتنی مخلوقات بنائی ان میں سب سے بالا تر اشرف المخلوق بنایا انسان کو۔ پھر اس کی آزمائش کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اور بتا دیا کہ یہ دنیا میں جا کے تمہیں اس میں رہنا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب تمہیں جانچ رہا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور انسان کے سامنے ہر وقت چل چلاؤ لگا ہوا ہے۔ کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو یہ دھوکے کا سامان اس طرح سے بھی ہے کہ انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ وہ اپنی خیالی جنت کو بسانے میں دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانے پر تلا ہوا ہے، اور اس اٹریکشن میں، کیونکہ دنیا قریب ہے اور آخرت دور ہے، اسے نظر نہیں آ رہی۔ اب دانا شخص وہ ہے جو دور کے دیکھ کے فیصلے کرتا ہے کہ ہاں مجھے عاقبت اپنی درست کرنی ہے، اپنی آخرت درست کرنی ہے، اور جو بے وقوف ہے وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تو اس دنیا کو اللہ نے فتنوں سے، نعمتوں سے، آزمائشوں سے بھر دیا ہے۔ اب نفس بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر مال کی محبت، بیٹوں کی محبت۔ فرمایا اللہ رب العزت نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں مزین کر دی گئی ہیں تمہارے لیے۔ اب عقل مند اور دانا شخص وہ ہے کہ جو ان کے اس نہیں آتا، چکر میں نہیں آتا اور ان کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے آخرت کے لیے اپنا سامان جمع کرنا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھنا ہے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے ایک مومن کے لیے، وہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ میں اس قید خانے سے کب جاؤں گا۔ پھر قرآن مجید میں ایک جگہ اسی دنیا کو لعب و لعب کہا گیا کہ کھیل تماشا۔ جیسے آپ کسی گراؤنڈ میں جاتے ہیں، کوئی میچ ہوتا ہے کوئی بڑا سا، تو اس میں سارے تماشائی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب میچ جب ختم ہو جاتا ہے تو سب تماشائی چلے جاتے ہیں اور وہ گرد اڑنے لگ جاتی ہے اور میدان خالی ہو جاتا ہے۔ تو بالکل نہیں، ایسے ہی ہے دنیا بھی، کہ ایک تماشے کی طرح، ایک کھیل کی طرح وہ لگا ہوا ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صحت ہمیشہ رہے گی، جوانی ہمیشہ رہے گی، طاقت ہمیشہ رہے گی، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اور انسانوں کو خاص طور پر بتایا گیا، دیکھیں قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بارہا دفعہ مخاطب کر کے بتایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور تمہیں آخرت میں جواب دینا ہے اپنے اعمال کے سبب سے۔ تو اپنا عمل درست کرنا ہے، رہنا بھی اسی دنیا میں ہے، لیکن یہ دنیا اس بوڑھی یا بدصورت کی مانند ہے کہ جو ظاہر آراستہ رکھتی ہے لیکن اس کے اندر پوشیدہ جو ہے وہ مصائب ہیں، اور اس طرح کی جس کی ابتدا گہوارے سے ہے اور انتہا قبر پر ہے۔ تو اگر انسان اس کے دھوکے میں پڑا رہا تو پھر اس نے اپنا خسارہ کر لیا، نقصان اٹھا لیا۔ تو اسے چاہیے کہ حقیقت کو پہچانے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، فانی، عارضی اور ناپائیدار چیزوں کے بجائے اس چیز کی قدر کرنی چاہیے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔